بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے کہ قرآن کریم کا نقشہ ذہن میں بٹھانے کا اور تراویح کے لیے منزل یاد کرنے کا آسان طریقہ۔ میرے کچھ دوست احباب میری تمام تر ویڈیوز کے نیچے ایک ہی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار قاری صاحب ہمارا قرآن کریم پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم دل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں آپ سے آپ کی ذہنی سطح کے مطابق سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو قرآن کریم یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ یاد کرنا چاہتے کیوں ہیں بھائی؟ یاد کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جن میں سے 3 وجوہات آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ، آپ کسی مسجد کے امام ہیں اور اس مسجد کے اندر کثیر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں آپ۔ سال کے بعد آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یار ان لوگوں کو میں پورا سال نمازیں پڑھاتا ہوں، سال کے بعد میں اس مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے بندہ دوسری جگہ سے لے کے آتا ہوں جو آ کے قرآن کریم سناتا ہے۔ میں خود بھی تو حافظ ہوں، مجھے قرآن کریم بھول چکا ہے، سال کے بعد میں نمازیوں کو کیا منہ دکھاتا ہوں گا؟ قرآن کریم سناتے سناتے آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، الگ بات ہے، آپ حافظ ہی نہیں ہیں، الگ بات ہے، لیکن آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں، پورا سال لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں اور سال کے بعد حافظ دوسری جگہ سے تراویح پڑھانے کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے شرمندگی کا موقع ہے۔ اب اگر قرآن کریم یاد نہیں ہے تو اس ٹینشن کی وجہ سے آپ بہت تیزی کے ساتھ قرآن کریم یاد کر سکتے ہیں، ایک وجہ۔ نمبر دوسری وجہ، سارا سال اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور سال میں ایک بار آپ کو تراویح سنانے کا موقع ملتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یار پورا سال بھی نہیں پڑھتے تو رمضان کا 1 مہینہ کم از کم اچھی طرح قرآن کریم یاد کر کے امانت داری سے ہمیں قرآن کریم سنانا چاہیے۔ تو رمضان قریب ابھی آ چکا ہے نا، تو ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے، اس ذریعے سے بھی آپ کو قرآن کریم جلدی یاد ہو سکتا ہے۔ نمبر تیسری وجہ، بہت قربانیوں کے ساتھ یار ہم نے پڑھا ہے، اتنا استادوں نے مارا ہے، اتنی محنت سے ماں باپ نے پڑھایا ہے، اب ماں باپ ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب دوبارہ ماں باپ نے آنا کوئی نہیں ہے، دوبارہ مدرسے میں جانا کوئی نہیں ہے، ہر سال رمضان کے اندر حفاظ سناتے ہیں، یار ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ یہ والی جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے بھی آپ کو قرآن کریم جلدی یاد ہو سکتا ہے، لیکن نہ آپ کسی مسجد کے امام ہیں، نہ آپ نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے پیچھے قربانی دی ہے، اور نہ آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، یا اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی ارجنٹ، مثال کے طور پر آپ کسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، عالمی کو بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر فیصل مسجد کے شبینے کے مقابلے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر اوقاف مقابلے کرواتا ہے جس سے مقابلے جیت کے حفاظ دوسرے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے پارٹیسپینٹ کرتے ہیں۔ آپ کس وجہ سے قرآن کریم یاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو سامنے ہو، اگر کوئی وجہ نہیں ہے، آپ صرف ثواب کی نیت سے یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی لگے رہو، پھر آہستہ آہستہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یاد ہو ہی جائے گا۔ لیکن میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے کہ سامنے کوئی چوک رکھیں، سامنے کوئی منزل رکھیں جس منزل کی طرف سفر کر کے آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ کے سامنے رمضان ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی مقابلہ ہے، آپ کے سامنے رمضان آ رہا ہے، نمازیوں کی شرمندگی ہے، آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے آپ قرآن کریم کو تیزی کے ساتھ یاد کر پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر 10 دن یاد کریں گے پھر دل ٹوٹ جائے گا، 2 دن یاد کریں گے پھر بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ سامنے کوئی چوک اور کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت ڈیفرنٹ کنٹریز سے میری یہ بات سن رہے ہیں تو ہر ملک کے اندر، ہر کنٹری میں قرآن کریم کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں، ان میں حصہ لیا کریں، یاد ہو یا نہ ہو، ہارنے کی نیت سے جایا کریں۔ دیکھیں، جس وقت تک گاڑی کے ساتھ ٹائر لگا رہے نا وہ چلتا رہتا ہے، جس وقت اس کو گاڑی سے اتار کے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں پھر وہ آندھیوں کی نظر بھی ہوتا ہے، پھر وہ بارشوں کی نظر بھی ہوتا ہے، پھر وہ زنگ کی نظر بھی ہوتا ہے۔ جس وقت آپ اپنا سرکل چھوڑ دیں گے نا آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی حفاظ کا مقابلہ ہوتا ہے،
آپ نے سننے کے لیے نہیں جانا، شرکت کے لیے جانا ہے. ہار جائیں، شرکت کریں. 2 سے 3 بار آپ شرکت کریں گے نا، اس کے بعد اللہ آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کی توفیق بھی دے ہی دے گا، یاد ہو جائے گا. لیکن آپ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ نے قرآن کریم کو اتنا لاڈ پیار کے ساتھ یاد کیا کہ آپ نے کبھی سختیوں کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے. حفظ کرنے کے بعد آپ نے رمضان میں مصلی کا کبھی چہرہ ہی نہیں دیکھا کہ مصلی پہ کھڑے ہونے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی مقابلے میں شرکت نہیں کی. تو پیارے بھائی، میرے خیال میں اس میں قصور تو قرآن کریم کا ہی بنتا ہے کہ ہمیں زبردستی کیوں نہیں یاد ہو رہا. ہمارے تو جذبات آپ کے سامنے، ہم نے خود بخود ایک دفعہ حفظ کر لیا ہے، اب اس کو یاد ہونا چاہیے نا. خود بخود کیوں نہیں ہو رہا؟ بس ہم کھولیں، خود بخود اڑ کے ہمارے سینے میں آ جائے. مقابلوں میں ہم کوئی نہیں جاتے، رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہم کوئی نہیں ہوتے، سننے والا بندہ ہمیں کوئی نہیں ملتا، پڑھنے کو دل ہمارا کوئی نہیں کرتا، قربانیاں ہم نے کوئی نہیں دی، مسجد کی امامت شمامت ہم کوئی نہیں کرتے. تو ظاہر ہے پھر قصور تو میرے خیال میں قرآن کریم کا ہی بنتا ہے. اس کو اڑ کے آنا چاہیے ہمارے سینے میں زبردستی. کوئی تھوڑی سی ٹینشن لیں. اگر آپ نے گردان نہیں کی ہوئی، حفظ کرنے کے بعد ایک دو گردان ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نے گردان نہیں کی ہوئی تو پھر بھی میرے خیال میں قرآن کریم کھولتے ہوئے ہی نا ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے جس سے پڑھنے کو دل نہیں کرتا. دیکھیں، آپ اسی کتاب کو دل کے ساتھ کھول کے پڑھیں گے جس کتاب سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جس کتاب کو آپ کھولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کو کیوں پڑھنا ہے آپ نے بھائی؟ اگر آپ نے گردان نہیں کی ہوئی، کسی بھی کنٹری میں ازراہ زندگی کسی وجہ سے بھی آپ نے سفر کیا ہوا ہے، تو قرآن کریم کی ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ اس کا استعمال کریں. استعمال کیسے کریں؟ کسی کے ساتھ دور کریں، کسی کو سنانا ہو آپ نے، کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہو آپ نے، کسی کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپینٹ کرنا ہو، اگر رمضان آ رہا ہے اس کی آپ نے تیاری کرنی ہو. جس کنٹری میں آپ موجود ہیں اس کے اندر ائمہ اور خطباء کے سلیکشن ہوتی ہوں گی مسجد میں، آپ اس کے لیے تیاری کریں. جس جگہ پہ آپ گئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ رہتے رہتے آپ ائمہ اور خطباء کے جو مقابلے ہوتے ہیں، جو سلیکشنیں ہوتی ہیں، مسجد کا امام بننے کی آپ کوشش کریں. یعنی کوئی نہ کوئی جس وقت آپ کے سامنے کوئی منزل ہوگی نا پیارے بھائی، آپ کو تب ہی قرآن کریم جلدی یاد ہو سکتا ہے. اور اگر صرف ثواب کی نیت سے ہی کرنا ہے تو پھر لگے رہے میرے خیال میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی نصیب کھول ہی دے گا کہ ہمیں قرآن کریم یاد ہو جائے گا. برحال اس بارے میں نے بہت کوشش کی ہے، اس بارے میں کوئی مواد تلاش کرنے کی، تو میری ناقص رائے کے مطابق جو باتیں میرے ذہن میں آئیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کی. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں. ایک حافظ بچہ کچھ سپارے حفظ کیے نا، کچھ سپارے حفظ کر کے بھاگ گیا. استادوں نے مارا کوئی نہیں، مدرسے میں کوئی سختی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں، حفظ کرتے کرتے چھوڑ کے بھاگ گیا. اس مدرسے کے استاد بڑے پریشان، بھئی یار ہم نے مارا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ کہا ہی نہیں، وہ بھاگ کے چلا گیا، وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کے ماں باپ خود بڑے پریشان کہ یار ہمارے بچے کو کیا ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس علاقے کا ایک بہت با اثر بزرگ تھا، اس کے پاس گیا وہ. ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ بزرگوں یہ بچہ ہمارا حفظ کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے بھاگ گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ان بزرگوں نے سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باہر ہوٹلوں کے کھانے تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی کھانوں کا تو ہمیں کوئی نہیں پتہ، مدرسے کے ساتھ ایک برگر والا بیٹھتا ہے، اس کے برگر ایسے بڑے پسند ہیں. انہوں نے کہا کوشش کریں اس کو 1 مہینہ برگر چھڑا دیں، اس بندے کے برگر نہ کھلائیں. ان لوگوں نے وجہ پوچھی، جی بزرگوں وجہ؟ انہوں نے کہا زیادہ میری بات کا آپریشن نہ کریں، جتنا میں نے کہہ دیا عمل کریں اور چلے جائیں یہاں سے. سختی کی بزرگوں نے، وہ اٹھ کے چل پڑے. صرف 1 مہینے کے بعد اس بچے نے کہا میں نے مدرسے میں ہی پڑھنا ہے، اڑ گیا. آیا اور اتنی تیزی کے ساتھ ان سے قرآن کریم کے حفظ کو پکڑا نا، سپیٹ لگائی اس نے اور وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. جی بزرگوں سے جا کے وجہ پوچھی، بزرگوں نے کہا کہ آپ کوئی عام کتاب یاد نہیں کروا رہے اسے، یہ کلام اللہ ہے. جس وقت آپ کسی ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، وہ ہوٹل کا بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ واش روم سے چکر لگا کے پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوتا ہے کہ نہیں. جن لوگوں کو قرآن کریم بھول چکا ہے نا، ان میں سے اکثریت میرے خیال میں ان لوگوں کی ہوگی جو ہوٹلوں کے برگر،
ہوٹلوں کی کڑھائیاں اور تکے کباب بیٹھ کے بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اس لیے میری آپ کو اس حوالے سے بھی دعوت فکر ہے کہ کوشش کیا کریں، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو خود اپنا کھانا بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے پاس اپنی فیملی موجود ہے تو زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ گھر کے کھانوں کو ہی ترجیح دیا کریں، جو انتہائی محتاط طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اگر اور کوئی احتیاط ہو نہ ہو، اتنی احتیاط ضرور ہوتی ہوگی کہ ہمارے گھر کے بندوں نے کھانا ہے۔ باہر کے ہوٹل والوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کبھی قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ بھی 1 مہینہ کم از کم باہر کے کھانے چھوڑ کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔